ان مرکزی اداروں کی اس وقت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مواد جو امت کے نام پھیلائے جا رہے ہیں، وہ مواد جو مسلمانوں کے خلاف پھیلائے جا رہے ہیں، وہ چیزیں جو کتابوں کی شکل میں، اخباروں کی شکل میں، میگزینوں کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر نگاہیں رکھنا اس پوری ملت کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وصلی وسلم علی رسولہ النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم بنبأ فتبینوا، وقال تعالی لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ورواہ ابو داود کفی بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس وصف میں دنیا کی تمام قومیں، دنیا کے تمام انسان، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، یہ سب اس وصف میں شامل ہیں۔ یہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت و تکریم کی۔ انسان اور مخلوق جس درجے کے انسان ہوتے ہیں اور جس درجے کی مخلوق ہوتی ہے، اسی اعتبار سے ان پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ دار انسان، ایک شریف انسان کی ذمہ داریاں کیا ہے، انہیں کن ذمہ داریوں کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو تمام انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے تمام انسانوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ لیکن جب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے بہتر بنایا ہے، تو پھر ہم سے غیر شعوری حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی جو صورتحال ہے،
بے بنیاد افواہوں پر ہے، غلط افواہوں پر ہے، جس کے نتیجے میں تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھتے ہیں تو ماضی کی تاریخ میں بھی اس کے انتہائی بھیانک اثرات رونما ہوئے ہیں، اور آج بھی جب افواہوں کی تحقیق نہیں ہوتی اور بے بنیاد افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان افواہوں کے سرے پر جھوٹ، تہمت، بدگمانی، عصبیت، نفرت، یہ ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کے درباریوں نے اور فرعون کے نجومیوں اور ساحروں نے جب افواہیں پھیلائی تو کتنے سنگین جرم کے اندر وہ مبتلا ہوئے کہ تاریخ انسانی میں عبرت کی مثال وہ بن گئے، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاشیں موجود ہیں، جن سے ان کی حماقت، ان کے ظلم، ان کے جرم، ان کی عصبیت، ان ساری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ محض افواہوں کی بنیاد پر جن لوگوں کو فرعون نے کمزور سمجھا تھا، ان کی اولاد کو میں سے ان کے بچوں کو یہ زندہ مارنے لگے، بچیوں کو چھوڑنے لگے، لیکن ہوا وہی جو ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کی حفاظت مقصود تھی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور فرعون کی مجرمانہ حرکتیں، فرعون کی یہ کارستانی ان کے کام نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ بدنام زمانہ ثابت ہوئی، اور تاریخ اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو اس افواہ کے نتیجے میں فرعون نے جو حرکتیں کی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف افواہیں پھیلائی گئیں، اور ان افواہوں کے نتیجے میں وقت کے نبی کو جب سولی پہ چڑھانے کی ساری ترکیبیں ان لوگوں نے اپنائی، تو اس موقع پر بھی ان افواہوں کی بنا پر تو ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی جو انسانیت کو شرمسار کر دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین نے اور منافقین نے مدینے آنے کے بعد جو حرکتیں نازیبا ہو سکتی تھیں، ناشائستہ حرکتیں ہو سکتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے پھیلانے کی کوششیں کی۔ آپ کو کبھی مجنوں، آپ کو کبھی دیوانہ، کبھی ساحر، اور مختلف القاب سے جو آپ کے شایان شان نہیں تھے اور زمینی حقائق کے خلاف بھی تھے، ان شیاطین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف افواہوں کا بازار گرم کیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تو وہاں بھی ان لوگوں نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی، چونکہ اس بات کا شعور اور اس کا احساس نہیں تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں انسان کی حیثیت سے
کون سا کردار ادا کرنا چاہیے اس کا احساس انہیں نہیں رہا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ بَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن نے خود اس کی تصویر کھینچی ہے کہ یہ فسادی جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ مفسد ہیں، اور اس فساد کا انہیں احساس اور شعور نہیں ہے جو یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فساد پھیلایا، فتنے بوئے، لیکن ایک بھی ان کے کام نہیں آئے۔ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، مختلف موقع پر حفاظت فرمائی، ہجرت کے تمام مراحل میں آپ کی حفاظت فرمائی، اور یہ دشمن مجبور ہو کر دیکھتے رہ گئے۔ مدینے آنے کے بعد بھی مدینے کے 15 قبائل جو یہود و نصارہ تھے، جن میں 3 مضبوط قسم کے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ان کے علاوہ 12 جو اوالی مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے، ان سب نے سازشوں کے جال بنے، افواہیں پھیلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے اصحاب کے خلاف، لیکن ایک ایک کر کے سبھی ناکام ہوئے، اور ان افواہوں کی بنیاد پر ان کی جو تصویریں بنی، اور تاریخ میں ان کو جن چیزوں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں۔ تو ان کی افواہوں کی بنیاد پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کامیاب رہے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے تک اسے خودلا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب حفاظت مقصود ہوتی ہے تو ان افواہوں کے بازار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت کا سامان فراہم کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس وقت آج کی جو صورتحال ہے، ان حالات میں بین الاقوامی سطح پر تمام مذاہب کے لوگ ایک طرف سے ملکی ذمہ داری کے خلاف بھی، شہری ذمہ داری کے خلاف بھی، صوبائی، علاقائی اور محلے کی ذمہ داری کے خلاف بھی یہ سرگرم عمل ہیں، اور افواہوں کا بازار ہر چہار جانب پھیلا ہوا ہے، جس کے اثرات دن بدن ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ افواہیں سیاسی سطح پر بھی ہوتی ہیں، مذہبی سطح پر بھی ہوتی ہے، قومی سطح پر بھی ہوتی ہے، فرد کی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ یہ ایسی مجرمانہ حرکت ہے کہ اس جرم کو پوری قوم کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بحیثیت قوم، بحیثیت مذہب ہی نہیں، بحیثیت قوم، ملک کے ایک وفادار شہری کی حیثیت سے، ملک کے ایک باعزت شہری کی حیثیت سے، ملک کے ایک فرد کی حیثیت سے، تمام ملک کے ایک ایک فرد کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی افواہ پر فوراً اشتعال میں نہ آئیں، نفرتوں کی بیج نہ بوئیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں۔ یہ ایک ذمہ دارانہ رویہ ہوگا ہمارا کہ ہم نے اس بات کی تحقیق کی یا تحقیق نہیں کی۔ یہ تو عام انسانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن بحیثیت امت مرحومہ، امت مسلمہ، خیر امت، امت وسط، جن کو ان القاب سے نوازا گیا ہے، ان کی ذمہ داری تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ افواہوں کے نتیجے میں جو پورا ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے، اور پورے ماحول کے اندر بدامنی، بے چینی، کرب و علم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات میں اسلام تو قطعاً اس چیز کو برداشت نہیں کرتا
کہ افواہ پھیلانے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کیا جائے۔ یہ افواہ پھیلانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نقص ہوتا ہے، جن کا اندر کمی ہوتی ہے، جن کا مفاد ٹکرا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ان بڑوں کے تعلق سے، ان مستحکم مضبوط عمارت کے تعلق سے، ان لوگوں کے تعلق سے جو ملت کے لیے مفید مستحکم ثابت ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ناکارے لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور ان افواہوں کے نتیجے میں پورا ماحول بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں قرآن نے جو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کا دوسرا رکوع پورا کا پورا معاشرتی احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ غیبت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ایک دوسرے کی تہمت درازی سے، الزام تراشی سے، پھپتیاں کسنے سے، ہنسی مذاق اڑانے سے، ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے بے بنیاد وجہ کی بنا پر افواہیں پھیلائیں اور برائیاں پھیلائیں۔ اس کے نتیجے میں فرد کا بھی مسئلہ، اداروں کا مسئلہ، تحریکات کا مسئلہ، قوموں کا مسئلہ، ملک کا مسئلہ، شہر کا مسئلہ، پورا کا پورا مسئلہ اضطراب کے اندر، بے چینی اور کرب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں پر جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس طرح کے افراد پر، اس طرح کے چینلوں پر، اس طرح کے اخباروں پر، اس طرح کی میگزینوں پر، اس طرح کے رسالوں پر، اس طرح کی کتابوں پر نگاہ رکھے جو فساد پھیلانے کا کام کرتی ہیں، وہیں فرد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں پر ہماری گہری نگاہیں ہوں۔ ہمارے طلبہ ہمارے مخاطب ہیں، ہمارے طلبہ کے ذہن میں عام طور پر یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں، چاہے ہمارے ادارے کے یہ طلبہ ہوں یا دنیا کے کسی ادارے کے طلبہ ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ موبائل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا حصول ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پوری ملت اسلامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل کے ذریعے سے جو باتیں آتی ہیں ان میں سے 99% غیر محقق ہوتی ہیں، پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہوتی، تحقیقی نہیں ہوتی، غیر تحقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ پوچھ دیں کہ مولانا اخلاق کریمی صاحب نے اس جمعے میں کیا کہا، انہوں نے نہیں سنا، نہیں دیکھا، اس موبائل میں بھی سیٹ نہیں ہے، لیکن وہ باتیں آپ کو بتا دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر ہمارے یہ طلبہ بھی ان چیزوں پر اعتماد کرنے لگے جن کے اعتماد کی بنیاد پر غیر تحقیقی باتیں پھیلتی ہیں اور بے بنیاد باتیں پھیلتی ہیں، تو پھر ملت کا جو سرمایہ ہے قرآن و حدیث کی شکل میں اگر ہماری یہ نگاہیں نہ رہیں تو پھر وہ دن دور نہیں ہیں کہ ایک ایک چیز کے اندر تبدیلی کر دیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ کن چیزوں کے اندر تبدیلی کی گئی ہے۔ ابھی 1 ماہ پہلے ایک کتاب آئی، کتاب کا نام بہت ہی سنہرا، بہت عمدہ، قرآن پڑھیں، قرآن کیسے سمجھیں، قرآن کے سمجھنے کے اصول کیا ہیں۔ نام سنہرا، عمدہ، لیکن اندر کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ ساری چیزیں اسلام مخالف تھیں۔
میں نے اس پہ تبصرہ کیا، ماں توصیق کلیم صاحب نے کہا کہ بہترین یہ تبصرہ ہے۔ تو حقائق کی دنیا میں جب تک کہ ہماری نگاہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ نہیں ہوگی، اس کے اصل مراجع مصادر پر نہیں ہوگی، ان ذخیروں پر نہیں ہوگی، تو پھر اسلام کے نام پر طرح طرح کی باتیں پھیلا کر کے رکھ دی جاتی، افواہیں پھیلائی جاتی بحیثیت مجموعی پوری ملت اسلامیہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ جو اسلام کا قانون نہیں ہوتا، اسلام کے ضابطے نہیں ہوتے، اسلام کا اصول نہیں ہوتا، اسلام کا دستور اور اس کا آئین نہیں ہوتا، وہ باتیں بہترین ناموں سے پیش کیے جاتے ہیں، ان پہ نگاہیں کون رکھے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خواص ہے امت کا طبقہ، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ گہری نگاہ رکھیں، ان کا مطالعہ کریں اور سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں۔ یہ کتابوں کا معاملہ ہے۔ جتنے مرکزی ادارے ہیں، ان مرکزی اداروں کے ذمہ دار، ان مرکزی اداروں کے اساتذہ، ان مرکزی اداروں کے طلبہ اپنی ذمہ دارانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ذمہ دار ادارہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جن حرکتوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی، بے بنیاد چیزیں پھیلتی ہیں، بلکہ ان کی باتیں تحقیقی ہوتی ہیں، محقق ہوتی ہیں۔ ان میں ہم اس بات کو کہنے میں مجھے باک نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ اور ہمارے اساتذہ اور جامعۃ الفلاح سے متعلق جو افراد ہیں، ان کا مزاج، ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کی تذکیر، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، یہ سب معتدل رویہ رکھتی ہیں۔ ایک ہی مضمون پر دنیا کے سارے ادارے لکھ رہے ہوں اور اسی مضمون کو جامعۃ الفلاح سے متعلق افراد لکھ رہے ہوں، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعصب کی بات، بے بنیاد باتیں، غیر تحقیقی باتیں ان اداروں سے نہیں ہوتی جو مرکزیت رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں نشانہ بنایا گیا ہے ان مرکزی اداروں کو، اور ان مرکزی اداروں کے افراد کو، ان کو بدنام کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ان افواہوں کے شکار ہمارے معصوم مسلمان بھی، جن کو حالات سے ذرا بھی سروکار نہیں ہوتا، حالات پہ ذرا بھی نگاہ نہیں ہوتی، وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے ماضی کی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام عائد کیا گیا ان منافقین کے ذریعے سے، تو اس میں حضرت حسان بھی شامل ہو گئے، حضرت حمنہ بنت جہش بھی شامل ہو گئیں، حضرت مصطح بن اساسہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ معصومیت کی بنیاد پر غیر تحقیقی باتوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام مرکزی ادارے جو تامل ناڈو سے لے کر کے نیپال کی سرحد تک، شرق سے لے کر کے غرب تک جو پھیلے ہوئے ہیں، جو 12-15 کی حیثیت میں یہ مرکزی ادارے ہیں، ان مرکزی اداروں کی اس وقت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مواد جو امت کے نام پھیلائے جا رہے ہیں، وہ مواد جو مسلمانوں کے خلاف پھیلائے جا رہے ہیں، وہ چیزیں جو کتابوں کی شکل میں، اخباروں کی شکل میں، میگزینوں کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر نگاہیں رکھنا اس پوری ملت کی ذمہ داری ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن فساد پیدا ہوتے ہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ اس کے نتیجے میں بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، مکانات گرائے جا رہے ہیں، یونیورسٹیاں گرائی جا رہی ہیں، مدرسوں پہ نشانے سادھے جا رہے ہیں، قبرستان کو بے بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اس کی پشت پر تحقیق نہیں ہے، افواہیں ہیں۔
ان افواہوں کے پیچھے جو نقصانات ہیں، اس نقصانات کی تلافی جب تک کہ ہماری ملت کے اندر بیداری نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص بڑوں کے تعلق سے اگر کوئی غلط اور بے بنیاد باتیں کہی جا رہی ہیں تو ہمیں سنجیدہ ہو کر ایک لفظ میں یہ جواب دینا چاہیے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو جن کا مسئلہ ہے ان سے معلوم کر لیجیے۔ اگر وہاں تک وہ بات پہنچ جائے تو حقیقی مسئلہ کھل کر کے سامنے آتا، اور جو افواہوں کی بنیادوں پر بدگمانیاں پیدا ہوتی، افواہوں کی بنیاد پر جو تہمتیں ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے افراد ہیں، فرد کی حیثیت سے افواہیں ہوں، اداروں کی حیثیت سے افواہیں ہوں، مساجد، مدارس، قبرستان، عیدگاہوں کے تعلق سے افواہیں ہوں، ان افواہوں کو سن کر اشتعال میں آنا ہمارے لیے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے پر صحیح نتیجے پر پہنچیں، اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کے بعد اب ہماری دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ صحیح خبریں امت کے درمیان پھیلانے کی کوشش کریں، ان لوگوں سے بھی جو صحیح خبریں ہیں ان لوگوں سے بھی بیان کریں جو ہمارے مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتے، جس کو ہم سنجیدہ احتجاج کا نام دے سکتے ہیں، ان لوگوں سے بھی پیش کریں جو ہمارے مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں، جیسے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر داخلہ ہے، اور اس کے علاوہ نیچے تک جتنے درجات ہیں، ان لوگوں کے سامنے ان مسائل کو رکھیں جہاں سے اس مسئلے کا حل پیش آتا ہو۔ صرف ہنگامہ آرائی کرنا اور بغیر ثبوت کے اشتعال انگیزی کے اندر مبتلا ہو جانا اور افواہوں کا بازار گرم کر دینا اور اس کے نتیجے میں شہر کے امن کو ختم کر دینا، ملک کے امن کو ختم کر دینا، نہ ایک کسی بھی ذمہ دار شہری کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ مناسب نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ایک ایک قدم ذمہ دارانہ ہوتا ہے، لہذا وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو غیر ذمہ دارانہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعوری طور پر اسلام کی ہدایت کے مطابق ان افواہوں کے تعلق سے تحقیق کرنے کی، اور ان افواہوں کے بعد اس پر عمل کرنے کی، اور سنجیدہ چیزوں کو پیش کرنے کی، سنجیدہ اخبار لانے کی، سنجیدہ رسالے لکھنے کی، سنجیدہ کتابیں لکھنے کی، معتدل راہیں ہموار کرنے کی، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔